بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو صرف سبسکرائبر کو ہی ملنے والی ہے۔ کہتے ہیں مکران میں ایک اصول پسند اور کسی حد تک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی رائے کے لوگوں پر بہت ظلم ڈھاتا تھا۔ وہ اپنے اصولوں کا پابند تھا اور اس کی رعایا اس کے سخت اصولوں سے بہت ڈرتی تھی۔ اس کے پاس بہت سی کنیزیں تھیں اور بادشاہ اپنی کنیزوں پر بھی ظلم کرتا تھا۔ اس کی ایک کنیز بہت نیک اور پارسا تھی۔ ایک دن اس بادشاہ کی یہ کنیز بادشاہ کے خاص کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ کام کی تھکن سے چور ہو کر کچھ دیر آرام کے لیے بادشاہ کے نرم بستر پر لیٹ گئی۔ نازک بستر کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ بستر اتنا نرم تھا کہ وہ دوپہر تک سوئی رہی، لیکن دوپہر کو بادشاہ جب آرام کے غرض سے کمرے میں آیا، کیا دیکھتا ہے ایک کنیز اس کے بستر پر الٹی لیٹی مزے سے سو رہی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس کو اپنی سخت توہین محسوس ہوئی۔ ایک بادشاہ کے بستر پر اس کی کمی سو رہی ہے۔ بادشاہ نے فوراً آواز دے کر دوسری کنیز کو کمرے میں طلب کیا اور حکم دیا کہ اس کم بخت کو بالوں سے پکڑ کر بستر سے اٹھاؤ۔ جیسے ہی کنیز بیدار ہوئی، خود کو بادشاہ کے بستر پر لیٹا پایا اور بادشاہ کو سر پر کھڑا دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی اور اپنی گستاخی کی معافی مانگی، مگر بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دو اور اس کے جسم کے ہر حصے پر خوب کوڑے مارو۔ پس حکم پر عمل درآمد ہوا اور اس کو باندھ کر اس کے جسم پر جگہ جگہ کوڑے مارے جانے لگے، لیکن سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی کوڑا اس کے جسم پر لگتا، وہ کنیز بجائے رونے کے ہنسنا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ اس کے جسم سے جگہ جگہ خون رسنے لگا، لیکن پھر بھی وہ ہنسنے جا رہی ہے۔ بادشاہ نے اس کنیز سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو کنیز کہنے لگی، ہنسنے کی وجہ میرے زخمی جسم سے پوچھ لو۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے میری بات کا صاف صاف جواب دو کہ کوڑے کھا کر تم بجائے رونے کے ہنسنے کیوں لگتی ہو؟ کنیز نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے بارہا یہ خیال آ رہا ہے کہ اس نرم بستر پر چند لمحے سونے کی مجھے اتنی سخت سزا مل رہی ہے تو جو شخص ہر روز اس بستر پر سوتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ پس اسی بات پر مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ کنیز کی یہ بات سن کر بادشاہ اندر سے لرز گیا، اس کا جسم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپنے لگا اور کنیز کی اس بات نے اس کی کایا پلٹ کے رکھ دی اور وہ نیکوکار ہو گیا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے کیے ہوئے ظلم کی معافیاں مانگنے لگا۔ بعد میں یہ بادشاہ حضرت مخدوم حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلطان الطارقین حضرت مخدوم حمید الدین حاکم مکران نے تاج و تخت کو چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی تھی۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے عمر میں 79 برس بڑے تھے۔ آپ نے زندگی کا اکثر حصہ مرشد کے قدموں میں بسر کیا۔ دلی اور سندھ کے دوروں میں شیخ طریقت کے ہمراہ رہے۔ قطب الاقطاب کے وفات کے بعد بھی ملتان میں مقیم رہے اور حضرت کی وصیت کے مطابق شیخ صدر الدین محمد کی اتالیق کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت مخدوم حمید الدین حاکم کا وصال 167 سال کی عمر میں 737 ہجری میں ہوا۔ حضرت مخدوم حمید الدین حاکم کے خلفاء میں حضرت شیخ نور الدین، حضرت شہاب الدین، حضرت شیخ عبدالعزیز اور شیخ عبدالجلیل قطب العالم لاہوری شامل ہیں۔ حضرت شاہ رکن الدین عالم کے نامور خلیفہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے تبلیغ دین کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا۔ آپ کو بر صغیر کے مختلف علاقوں اور قبائل میں دین اسلام کا اعزاز حاصل ہے۔